السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کا عہد اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور جس کا اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا اس کو کاٹتے ہیں، اور وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت فاسق لوگوں کی کوالٹیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ 26 میں آیت نمبر 26 اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ایک مچھر کی مثال دے کے کہا تھا کہ جو تو بندی مجھ سے محبت کرتی ہے نا، جس کے لیے میری ذات بہت اہم ہوتی ہے، اس کے لیے میری ہر معمولی مثال اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت اہم ہوتی ہے، اور وہ انہی میں سے گزرتی گزرتی ہدایت پا لیتی ہے۔ لیکن آن دی اپوزٹ سائڈ میرے احکامات کو رد کرنے والی ایک دنیا دار فاسق بندی ضرور نعوذ باللہ میری ان مثالوں سے، میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میری ذات کا بھی مذاق اڑاتی ہے، اور میری ان مثالوں کو بھی سنا انسنا کرتی ہے۔ اس آیت میں 27 میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ فاسق عورت کون ہوتی ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلی تو فاسق عورت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے، رب العالمین سے کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے۔ کون سا عہد؟ وہ عہد الست جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم اللہ کے ساتھ کر کے دنیا میں آئی ہیں کہ جی ربی، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں اور ہم آپ ہی کی فرما برداری کریں گے۔ وہ عہد جو دنیا میں آنے کے بعد ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ سے کرتی ہیں کہ جی ربی، آپ ہی ہمارے واحد معبود ہیں، واحد الہ ہیں، اور محمد رسول اللہ ہی ہمارے رسول ہیں۔ میری جان، نہ تو عہد الست مذاق تھا اور نہ ہی لا الہ الا اللہ مذاق ہے۔ نہ اللہ رب العزت کو وہاں پر کوئی قولی سٹیٹمنٹ چاہیے تھی، اور نہ اس دنیا میں کوئی قولی سٹیٹمنٹ چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں if you recite the la ilaha illallah you must be act upon on my every order, on my every statement which I give to you to obey me۔ تمہیں میری ہر وہ سٹیٹمنٹ میں تمہیں اپنی فرما برداری کے لیے دیتا ہوں، تمہیں ماننی پڑے گی۔ تمہیں میری ہر حد کا خیال کرنا پڑے گا، وہ حد چاہے حیا کی ہو، وہ حد چاہے عبادت کی ہو، وہ حد چاہے میرے احکامات کی ہو۔ ان شارٹ کیا کہ تمہیں زندگی میرے مطابق جینی ہوگی۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جوڑو، اپنے آپ کو جوڑو۔ کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ اپنے آپ کو جوڑو کس کے ساتھ؟ میرے رسول کے ساتھ، میرے رسول کی سنتوں کے ساتھ۔ اپنے آپ کو جوڑو میرے بنائے ہوئے انسانوں اور رشتوں کے ساتھ۔ لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے، رسول اللہ کا جو اس نے رسول اللہ ہونے کا اعتراف کیا ہوا ہوتا ہے اس سے منکر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، ان کی باتوں کو نعوذ باللہ ڈی ویلیو کر کے، اور رشتوں کی ایسی کی تیسی پھیرتی ہے۔ کس بات پہ؟ اپنی چوائس اور اپنی میں کی بیس پہ، کہ میں ان سے ملوں گی جن کو میں پسند کروں گی، میں ان سے محبت کروں گی جو میرے دل کو بھائیں گے، میں ان کے لیے سیکریفائس کروں گی جو مجھے عزیز ہوں گے۔ اللہ کہتی ہے ایسی فاسق عورت کے لیے یہ حکم معنی نہیں رکھتا کہ میرے رب نے کس رشتے کو کیسے جوڑنے کے لیے مجھے پابند کر دیا ہوا ہے۔ وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو میرے سامنے لیٹ ڈاؤن نہیں کرتی، اپنے آپ کو میرے سامنے اوبیڈینٹ لیول پہ نہیں لے کے آتی۔ اس کے نزدیک اس کی خود کی چوائس، اس کی خود کی انا، اس کے خود کی سیلف رسپیکٹ، اس کے خود کا پلیئر ہونا، اس کے خود کا مطمئن ہونا میرے حکم سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ اور تیسری جو فاسق عورت کے اندر بیسک نشانی ہوتی ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ زمین میں فساد پھیلاتی ہے۔ اب ہم لوگ یہ چیز سوچیں گی، یا آپ کے ذہن میں یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ ہم عورتیں کیسے فساد پھیلاتی ہیں؟ تو میرا خیال ہے فساد کی وجہ ہی صرف ہم عورتیں ہیں۔ کبھی وہ
ہمارا فساد ہمارے ولگر ڈریسز سے شروع ہوتا ہے، کبھی وہ ہمارا فساد موبائل کی چیٹنگ سے شروع ہوتا ہے، کبھی وہ ہمارا فساد کسی تھرڈ ون کے لیے محبت کے سفر کے اوپر شروع ہوتا ہے، کبھی وہ ہمارا فساد ہمارے رشتوں کے اندر اور خاص طور پہ سسرالی رشتوں کے اندر جا کے پالیٹکس کو پلے کر کے شروع ہوتا ہے، اور کبھی وہ ہمارا فساد اپنے ہی نفس کی تسکین، اپنی ذات کو منوانے کے لیے، اپنی خوبصورتیوں کو انہینس کروانے کے لیے، اپنے کانوں کو یہ بات سنوانے کے لیے کہ اس جیسی تو کمال پرسنالٹی کوئی نہیں، اس جیسی تو پرفیکٹ عورت کوئی نہیں، اس سے زیادہ تو دنیا میں خوبصورت کوئی نہیں، محفل کی جان تھی تو یہ عورت تھی، محفل کی جان تھی تو یہ تھی، سب سے نمبر لے گئی تو یہ لے گئی۔ یہ جملے اپنے آپ کو سنوانے کے لیے میری جان ہم بہت ساری لیمٹس کو آج کراس کر رہی ہیں۔ فاسق کی جو ایک بیسک آئیڈی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے نا، تو پہلی دفعہ گناہ کرنے پہ اس کے اوپر کچھ زیادہ بوجھ آتا ہے، لیکن وہ فارگیٹ اٹ کر دیتی ہے۔ دوسری دفعہ جب گناہ کرتا ہے تو کچھ کم بوجھ آتا ہے، تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ سارے کے سارے معاملات یوزول سے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر سب معاملے دین ایزی ٹو ڈو، اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ اس کو پرفارم کر دو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بے معنی سی معاملات اس کے لیے ان کی ڈیڈز کے اندر آ جاتے ہیں کہ مطلب اس کو گناہ نہیں لگتا، اس کو وہ گناہ روٹین کا، معاشرے کا، زندگی کا حصہ لگنے لگتا ہے۔ جیسے ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دوں گی، کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری ماؤں نے فنکشنز کے اوپر سروں سے دوپٹے اتارے ہوں۔ ایک وقت تھا کہ جب مخلوط یعنی کہ کو گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، عورتیں ایک مناسب رکھ رکھاؤ والے انداز کے اندر فنکشنز کو اٹینڈ کرتی تھیں۔ گریجولی وہ جو ایک سیپریٹ ٹینٹنگ ہوتی تھی، جو سیپریٹ پورشنز مرد اور عورتوں کے لیے کیری کیا جاتا تھا، آہستہ آہستہ وہ کو کے اندر بدل گیا۔ آہستہ آہستہ ہمارے سروں کے دوپٹے سر کے اور ہمارے کندھوں پہ آ گئے، سر ننگے ہو گئے لیکن کندھے ڈھک لیے گئے، سینے ڈھک لیے گئے۔ وہ فرسٹ ٹائم میں سر ننگا کرنا مشکل لگا، لیکن تسکین اس چیز کی آ گئی کہ کندھے ڈھکے ہوئے ہیں، سینے ڈھکے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ اور پھر کیا ہوا، پھر عورت ایک جو گف لباس پہنتی تھی وہ باریک لباس کے اوپر آ گئی، ایک ٹرانسپیرنٹ ویژن پہ آ گئی، بازو پورے سے آدھے ہوئے اور آدھے سے سلیو لیس ہو گئے، گلوں کے بٹن کھلے اور بٹنوں سے وہ بٹن کیا کھلے، ہمارے گلے ہی اڑ گئے، شولڈرز ننگے ہو گئے۔ اور آج یہ عالم آ گیا ہے کہ ہمارے کپڑوں کے اندر سے ہماری بیلیز اپیئر ہونا شروع ہو چکی، ہمارے بازو ننگے ہونا شروع ہو چکے، ہمارے سر پرماننٹلی ننگے ہو گئے، ہمارے سینے ننگے ہو گئے۔ اب ہمارے دوپٹے یا تو بالکل اتر گئے، یا اگر پارٹ آف دا باڈی ہیں تو ہمارے بازوں پہ اٹھائے ہوئے، جاہلانہ انداز کے اندر دوپٹے کا مذاق اڑا دینے والے ہمارے انداز۔ آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں میری جان؟ یہ جو رب العزت نے ایک دنیا بنائی ہے اور ہمیں اپنے آرڈرز دیے ہیں، جو قرآن دیا ہے، جو ہمیں حکم دیے ہیں، جو ہمیں ایک پیٹرن آف لائف عورتوں کو سینڈ کر دیا ہے، یہ سب کا سب کچھ مذاق ہے؟ کوئی اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ایک سمپل سی گیم پلے کی ہے؟ اللہ رب العزت منافق عورت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئیں اور جان کے آئیں کہ وہ عورت جو من کے اندر کچھ اور باہر سے کچھ پرفارم کرے گی، وہ مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ آئی ہیٹ دیٹ کوالٹی۔ تو وٹ اباؤٹ دا فاسق عورت جس کو اس چیز کا گلٹ، اس چیز کی شیم ہی نہیں آتی کہ میں کیسے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہی ہوں؟ کدھر جانا ہے ہم نے؟
یہ 70 80 50 60 سال کی زندگی کو اپنی من سے جی کے کدھر جانا ہے ہم نے؟ آخر اس اللہ کے پاس میری جان۔ آج ان کے معاملات کو ہم لوگ جس طریقے سے ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں اٹس اوکے، نتھنگ ٹو ہارم ٹو می، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، بٹ ریممبر اٹ، میری ان ساری چیزوں کو جس لیول پہ تم لے رہی ہو نا، تو میں نے ہدایت کی طرف آنے نہیں دینا۔ تو کبھی میری جان یہ چیز سوچی ہے کہ ہدایت کے بغیر زمین کے نیچے کی زندگی پرسکون نہیں ہے، ہدایت کے بغیر قبر کی زندگی سیف نہیں ہے، ہدایت کے بغیر جنت نہیں ملنی؟ تو کیا کرنا ہے اس زندگی کے اندر جا کے جس میں ہمیں موت نہیں آنی، خوف نہیں آتا، دل نہیں ڈرتا کہ اس رب کو جا کے کیا منہ دکھانا ہے؟ آج اپنے نفسوں کی تسکین کے لیے ہم لوگوں نے انسانوں کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی۔ اور آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فاسق کے ساتھ مچھر کو کیوں ایکسپلین کیا ہے؟ فاسق اور مچھر کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جیسے مچھر ملیریا، گندگی یا بیماری پھیلاتا ہے نا، بیماری کا فساد پھیلاتا ہے، اسی طریقے سے فاسق بھی بیماری اور فساد پھیلاتا ہے۔ کس چیز کا؟ بے حیائی کا، قطع تعلقی کا، اور اللہ کی حدوں کو توڑنے کا۔ انسانی رشتوں کی دھجیاں اڑاتا ہے، انسانی دل اور عزتوں کو پامال کرتا ہے۔ جیسے فاسق، جیسے مچھر انسانوں کا خون چوستا ہے نا، سیملرلی فاسق اپنے بیہیویئر سے قرآن و سنت کے احکامات کو پامال کر کے نعوذ باللہ ان کا خون چوستا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو ایکٹس نکمے اور فضول سے مچھر کے ہیں نا، کہ بظاہری طور پہ اس کا کوئی فائدہ آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آتا، اس دنیا میں نظر نہیں آتا، اور جب میں مثال دیتا ہوں تو تم لوگ ہنستی ہو کہ یہ مچھر کی مثالوں کی تک کیا بنتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا لیول یہی ہے میرے نزدیک، دیٹ یو آر نتھنگ ان دی فرنٹ آف اللہ۔ میرے نزدیک فاسق کوالٹی ہولڈر مسلم وومن صرف بے حیائی کا، اللہ کی نافرمانی کا، رشتوں کو تہس نہس کرنے کا، زمین کے اندر فساد پھیلانے کا، صرف یہی کریکٹر پلے کرتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ تمہارے رب کی ایپل آف آئی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو یقیناً پہچاننا ہے۔ وارننگ آف اللہ ٹو اس، ریپیٹیشن آف ڈفرنٹ میسیجز آف قرآن اگین اینڈ اگین، وائی ٹو اس؟ اللہ بار بار ہمیں وارننگز کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ ہمیں قرآن میں بار بار میسیجز کیوں دے رہے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، ایسے خسارے کا سودا ہے، یہ انجام اچھا نہیں، یہ سودا فائدہ مند نہیں؟ یہ وارننگز کیوں دے رہے ہیں اللہ؟ بلا وجہ میری جان نہیں، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، ہماری اگلی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے، ہمیں جنتیں عطا کرنے کے لیے۔ لیکن انی فاسقانہ بیہیویئرز پہ اگر ہم ڈٹرمنٹ رہیں، اگر ہم ایسے رشتے توڑتی رہیں، ایسے ہی ہم رشتوں کے اندر صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے قطع تعلقی کرتی رہیں، ایسے ہی ہم اگر انسانی دلوں کو ہرٹ کرتی رہیں، تو میری جان اللہ کے سامنے سیکیور اور سیف نہیں ہے۔ گھروں کے اندر کی پالیٹکس نے گھروں کے سکونوں کو برباد کر دیا ہوا ہے۔ کہیں پہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بہن بھائی جب ہماری اولادیں آ جاتی ہیں، ہم ان کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں صرف اپنی اولادوں کی چوائس کے اوپر۔ وہ رشتہ جو کہ ہم اللہ کے نام پہ نکاح کا باندھتے ہیں، اسی رشتے کے اندر ہم کھوٹ ملا دیتے ہیں، فاسقانہ رویے ملا دیتے ہیں۔ انہی رشتوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہوتے ہیں، کوئی ساس کا، کوئی نند کا، کوئی دیورانی کا، کوئی جیٹھانی کا،
ان میں ہم شروع سے کدورتیں لے کے ان کی زندگیوں میں جاتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ صرف یہ ایک انسان کی یہ کہ میں جیسی زندگی جینا چاہتی ہوں میں نے ویسی جینی ہے، جو میں کرنا چاہتی ہوں میں نے وہی کرنا ہے. کب تک ہم اسی طریقے سے اپنے لیے کنٹینیوسلی گھاٹے کا سودا کرتی رہیں گی؟ ہر دور میں ہمیشہ انسان نے ہمیشہ اپنے غرور، اپنے اختیار کی وجہ سے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کیا ہے. اللہ ہمارے لیے برا نہیں سوچتے، نہ چاہتے ہیں، نہ ہی کرنا چاہتے. اللہ تو رحمان ہے. دیٹس وائی بار بار وارن کر رہے ہیں، دیٹس وائی بار بار ہمیں روک رہے ہیں، دیٹس وائی بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر اپنی امان چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو، میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرو. کون ہے جو تمہارے لیے میرے سامنے ڈٹ جائے گا؟ کون میری جان؟ مجھے بتائیں. ہمارے میں اتنا مارجن، اتنا اسٹیمنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ٹکر لے سکیں؟ ہے اتنی ہماری ول، اتنی اوقات؟ اللہ محبتیں چاہتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں. اللہ انسان کو انسان کے درد کی دوا بنانا چاہتے ہیں. تبھی اللہ کہتے ہیں رشتوں کو محبتوں سے جوڑو. تمہارے زندگی میں 2 رشتے ہیں، ایک خونی اور ایک تمہاری زندگی کے اندر انسانیت کا رشتہ. ان دونوں رشتوں کی کیئر کرو. ان دونوں رشتوں کو تمہیں جوڑنا ہے. تمہیں میرے انسانوں سے محبت کرنی ہے، تمہیں ان سے درگزر کرنا ہے. اور اس زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ میری نافرمانی کر کے، رسول اللہ کی نافرمانی کر کے، میرے دین کی پیروی نہ کر کے، بے پردگی کر کے، ولگیرٹی کر کے، فحش انسٹرومنٹس کو یوز کر کے باز آجو مت یہ کام کرو. آج اس ایک چھوٹے سے پرزے موبائل نے میری جان ہم عورتوں کو حیا کے سب تقاضے بھلا دیے ہیں. ویری سوری ٹو سے. بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آج آلموسٹ 95% ہم عورتیں انسٹاگرام پہ کسی کے ساتھ انوالو ہیں، واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ انوالو ہیں. ہماری کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی. ہماری سیلفیز، ہماری فوٹوگرافس نامحرموں کے فونز کے اندر سٹورڈ ہوئی ہیں. لوگوں کو لبھانے کے لیے ہم نے اپنے مقام کھو دیے، لوگوں کو لبھانے کے لیے ہم نے اپنے لباسوں کے وقار کھو دیے، لوگوں کو لبھانے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے ہم نے اپنے حیا کے سارے تقاضے، ساری لمٹس کراس کر دی. صرف ایک اس چیز تک ہم بچ گئیں کہ ہاں ہم نے اپنے فزیکلی ریلیشنز کو بس سٹاپ اپ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کو لبھانے میں، کسی کی تعریف کو پانے میں، کسی انسان کے لیے اپنے ریمارکس لینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی ہیں. یہ ایک آنیسٹ ٹاک ہے اور یہی فاسقانہ بیہیویئرس ہے جن پہ اللہ کہتے ہیں کمپلیٹلی نقصان کا اور گھاٹے کا سودا تم کر رہی ہو. تو آج ہماری ان دی لاسٹ آف دی ٹاک میں یہی کہوں گی کہ عقلیں محدود اور موقوف نہیں ہیں میری جان. آج ہماری عقلیں بہت پالش ہو چکی ہیں اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے اور کن معاملات پہ چل کے اللہ کو پانا ہے. اللہ تو وارننگز دے رہے ہیں، اگین اینڈ اگین دے رہے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے جہاں جتنا فوکس میری جان اپنی گڈ پریزنٹیشن پہ، اپنی آؤٹ لک پہ، اپنی ڈریسنگ پہ، اپنی بیوٹی پہ، اپنے فیس پہ، اپنے سٹائلز پہ اور اپنے پوزز پہ کر رہی ہیں نا آپ، اس میں سے تھوڑا سا وقت بچا کے کچھ 1 یا 2 منٹ فوکس کیا کریں کہ ایک موت ہے جو آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو کبھی بھی دبوچ لے گی تو ایک اگلا سفر شروع ہونے والا ہے. اور وہاں کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ کے دل بہترین کر سکتے ہیں. 1-2 لمحے کے لیے 24 گھنٹوں میں پلیز موت کو اور قبر کی زندگی کو اور موت نہ آنے والی زندگی کو ضرور یاد کر لیا کریں. شاید اس کے یاد کرنے سے رب یاد آ جائیں
اور رب کے یاد کرنے سے رب کے ساتھ جڑنا یاد آ جائے، رب کے ساتھ محبت کرنا یاد آ جائے، رب کی فرما برداری یاد آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔